ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم یہ کہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے جو خارجیوں کا موقف تھا کہ مسلمان نے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ فکر سب کی نہ ہو، لیکن خوارج کے کچھ علامتیں ہمارے یہاں گھر گھر اور جماعت جماعت میں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف اور جھگڑا ہو جانے کے بعد میرا اور شیخ کا جھگڑا ہو گیا، ذاتی جھگڑا ہے، اللہ محفوظ رکھیے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہو گیا تو ہمارے یہاں کیا مزاج ہوتا ہے، یہ محدود نہیں رہتا ہمارے جھگڑے اور ہمارے جھگڑے کی نوعیت تک، بلکہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ شیخ کوئی تقریر نہ کر پائیں، کوئی خطاب نہ کر پائیں، ان کو کوئی اچھا نہ بولے، ان کی اچھائی کو اچھائی نہ مانا جائے، پھر میں آدمی لگاتا ہوں پیچھے سے خارجیوں کی طرح سریت۔ نوجوان یہ سن لے، اسلام میں اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو چھپ چھپا کر کرنے والا کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ سے چھپا کر اور فلاں سے چھپا کر۔ یہ جتنے ہمارے یہاں پکڑے جاتے ہیں داعش کے نام پر، یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے نا، آپ دیکھیے کہ وہ چوری چھپے کر کے ہی یہ اس معاملے میں پھنسے تھے۔ تو چھپ چھپا کر میں تحریر لکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بانٹتا ہوں، شیخ احسان صاحب ایسے ہیں، ان کے گھر میں ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ان کی برائیاں صحیح ہے یا غلط ابھی صحیح دو نمبر کی بات۔ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہمارے ہاں لوگ علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں، میرا سوال ہے سب سے کہ کیا یہ طریقہ جو آج کل ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپناتے ہیں، کسی کی مخالفت ہو جائے تو پین نیم سے، جھوٹے نمبر سے ایسی چیزیں ڈالے جس سے ان کی بدنامی ہو، ان کے عیب کو بے نقاب کیا جائے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے، ضرورت پڑی اور جرأت دکھائی تو نام لے کر برائیاں شروع کر دیتے ہیں، کیا قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل اس کے جائز ہونے پر پیش کی جا سکتی ہے کہ ایسا طریقہ صحیح ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو جو میرا ہم عقیدہ ہے، ہم مزاج ہے، ٹھیک ہے میرا اختلاف ہو گیا تو اس کے عیب کو بے نقاب کروں، لوگوں میں اچھالوں، ان کی شخصیت کو بدنام کروں؟ ہمارے ہاں گھر گھر جھگڑا ہے، میں نہیں جانتا الاس نگر میں کیا ہے، لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر کہیں کوئی ہے ہی نہیں اہل حدیثوں میں۔ اگر لوگ شرک بدعت کر کے اپنے اعمال ضائع برباد کر رہے ہیں دوسرے لوگ، تو ہمارے ہاں جھگڑا کر کے کام ہی نہیں کر رہے ہیں، دین کا کام کر بھی نہیں رہے، کرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ خارجیت ہے کہ لوگوں کی شخصیتوں کو اچھالنا، ان کے خلاف فتوی بازی کرنا، مسلمانوں کو مارنا، کفار کو چھوڑ دینا۔ ہمارا اختلاف ہو گیا تو ہمارے لیے اگر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پر لوگ پوجا کر رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، وہاں مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہمارا توحید پر عمل کرنے والا عالم اگر اس سے ہمیں اختلاف ہو گیا تو اس کے خلاف ہم پوری صلاحیت، طاقت، وقت سب کچھ لگاتے ہیں۔ کون سا دین مان رہے ہیں ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خارجیت ہے۔ تو خارجیت کے یہ اثرات چھوٹے موٹے کم زیادہ ہمارے یہاں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ عقیدے کا عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں پر یہ اثر نظر آئے گا۔